آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اس کو یوں کہیں کہ واٹ کین اردو جرنلزم ڈو بیٹر. اردو جو صحافت ہے وہ اور بہتر کیسے کر سکتی ہے, اور اردو صحافت اگر ہم اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ جو باقی صحافت ہو رہی ہے دوسری زبانوں کی, ہندی, انگلش اور باقی جو دوسری ریجنل زبانیں ہیں, اس میں کس طرح کی صحافت ہو رہی ہے, اردو اس سے آگے ہے یا اردو اس سے پیچھے ہے, ان تمام موضوعات پر بھی ہم لوگوں کو نظر ڈالنی چاہیے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ امبرین صاحبہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کیا اردو صحافت واقعی کسی حد تک کچھ بہتری کے راستے پر ہے, اور جو پورا ہندوستان میں خاص طور سے جو پس منظر ہے اردو صحافت کا, اور اب چونکہ میں نے ابھی دیکھا کہ آپ نے کہا کہ اردو انقلاب پڑھتی ہیں آپ ریگولر, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ تمام اپنی مصروفیات کے درمیان بھی انقلاب اخبار پڑھتی ہیں ریگولر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انقلاب ہو یا کوئی بھی دوسرے اخبارات ہوں یا اردو میڈیا ہو, اردو جرنلزم کو آپ کہاں پر دیکھتی ہیں, اردو صحافت کو؟ آداب ٹو ایوری ون. میں اردو پڑھتی ہوں اور زبان بولتی بھی ہوں, اور بہت اردو میں, اور ہم لوگ گنگا جمنی تہذیب سے ہیں بیکاز میرے دونوں والدین ہیں تو یو پی کے, لیکن ہم لوگ دلی آ کے, یا میرے ننیال یا ددھیال والے دلی آ کے اپنی زبان نہیں بھولے. اور انقلاب کا دو مقصد ہے کہ ہم لوگ انقلاب اس لیے لیتے ہیں کہ اپنی اردو میں روانگی رہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کہ ایز قریشی صاحب نے جیسے بتایا کہ بھائی خریدتا کون ہے, ہاں خریدیں نا, کنٹریبیوٹ کریں, تو وہ کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. میری والدہ انقلاب لیتی ہیں, میں لیتی ہوں, اور میرے میاں جو ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہیں اور اردو پسند انسان ہیں, تو انہیں بھی میں فورس کرتی ہوں کہ بھائی وہ ان کے اخبار سارے اس سے آتے ہیں, سرکاری اس میں آتے ہیں, لیکن آئی انکریج ہم کہ آپ کی کٹی میں صرف انڈین ایکسپریس نہ ہو, ہندو نہ ہو, ہندوستان ٹائمز نہ ہو, بٹ اردو کا اخبار بھی ہونا چاہیے. سو دس از مائی لٹل کنٹریبیوشن. اینڈ ہر گھر میں, اپنے بھائیوں کے گھر پہ اور اپنے رشتہ داروں میں بھی جو لوگ زبان بول رہے ہیں ان کو بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اخبار خریدیں, بہت ضروری ہے. میں ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں انڈین ایکسپریس میں کام کر رہی ہوں پچھلے 20 سال سے, اور میں رام ناتھ گوئنکا ایوارڈس جو ہیں اس کا فاؤنڈیشن وہ ہینڈل کرتی ہوں. تو مجھے اس چیز کا بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور اس چیز کا احساس ہے کہ یہ جو اسکیرسٹی ہے نا اردو کی, یہ آئی ایکسپیرئنس اٹ بیکاز میرا یہ کام ہے. ریجنل میں ہم لوگوں کو بہت جستجو ہے کہ ہم لوگ بہت اچھا کریں. چنئی تامل میں ہم لوگوں نے ڈیجیٹلی ایکسپینڈ کرا ہے, اور ہم لوگوں نے کیرلا میں, ہم لوگ ملیالم میں ہم لوگوں نے کرا ہے, اور ہندی میں ہمارا ڈیجیٹل بہت سلو ہے, مراٹھی میں ہم لوگ بہت اسٹرانگ ہیں, لیکن اردو کا کوئی کہیں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. سو اردو ایز اے لینگویج وہ خود سے ہی اتنی اسکیرس ہے, تو اگر ہم لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, اگر ہم اپنا اخبار نہیں خریدیں گے, تو ویل بی لیفٹ بیہائنڈ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم لوگوں کی جوری میٹ ہوئی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جو مسلم جرنلزم ہے, مسلم جرنلزم اور اردو جرنلزم, ایک سیڈلی وہ اس میں ایک بہت زیادہ گیپ ہے. جو مسلم جرنلسٹ ہیں وہ اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مدعے ہیں ہم بس اسی پہ رہیں. ہاں, ہم لوگ اپنا دائرہ انکریز نہیں کر رہے ہیں, ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے ایشوز جو ہیں ہم بڑی چیزیں نہیں کر رہے ہیں, اور تو وہ والی چیزیں جو ہے آبجیکٹیوٹی جو ہے سیڈلی وہ کم ہو جاتی ہے. یہ چیز خاص کر کے اردو جرنلزم میں نظر آتی ہے, جو اور چیزوں میں نہیں آتی ہے. مہاراشٹرین ہے, آپ نیشنل ایشوز بھی کر رہے ہیں. اردو جرنلزم کا کیا ہوتا ہے, اٹ جسٹ بیکمز ویری ویری نیرو. تو میں تو صرف یہی کہوں گی, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود انقلاب از سچ اے گڈ پیپر, اینڈ اس میں یہ اوپیڈ پیسز اتنے اچھے ہوتے ہیں, اس کو کوئی
کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہے. ہم اپنے اخبار میں کئی دفعہ ہمارے جو ایڈیٹر ہیں راج کمل جھا وہ اس بات میں سینسٹیو ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, تو وہ کئی دفعہ یہ چیزیں پک اپ کرتے ہیں کہ نہیں اس سے لے کے اوپیڈ پیسز آپ لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کریں, بیکاز دیٹس اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو. You know, that narration is very, very, very different. That narrative we want to encourage in other papers. So in our own capacities, ہم لوگ جیسے contribute کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. آپ نے ابھی بولا کہ جو اردو ہے اس میں آپ جو جیوری کے دوران, چونکہ آپ جیوری میں بھی تھی, تو آپ کو لگا یا آپ ایسے بھی عام دنوں میں بھی کہ مسلم جرنلسٹ اور اردو جرنلسٹ یہ دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں, تو یہ ایک بڑا پہلو ہے جس کو میں بھی اس پر بولتا رہا ہوں, میں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. عائشہ دہرہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ اردو اخبارات اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اردو اخبارات میں ریلیجیس کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے کئی پیجز, اور تو کیا صحافت کو ریلیجن سے ملانا درست ہے؟ کیونکہ اب کوئی بھی اردو اخبار دیکھیے اٹھا کے تو اس میں لگے گا آپ کو کہ کچھ کئی پیجز جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر, کچھ احادیث, اور تو کیا صحافت کے ساتھ اس کو ملانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہیلو ایوری باڈی. میں جوری میں بھی تھی اور میں نے سب کی بھی سنا, اور جو بھی میں نے, کیونکہ میں خود اردو نہ پڑھتی ہوں نہ لکھتی ہوں, بٹ ڈیفینیٹلی جو میرے فادر ہیں, میرے گرینڈ فادر ہیں, وہ اردو ہی پڑھتے تھے اور اردو میں ہی لکھتے تھے. پر ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پہلی بات دیر آر 2-3 پوائنٹس. فرسٹلی کہ ریلیجن شوڈ بی کیپٹ سیپریٹ فرام ڈیلی رپورٹنگ. جو ڈیلی رپورٹنگ ہے اس میں اتنے سارے مدعے ہوتے ہیں آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. آپ کے کنڈیشن آف روڈس ہے, ایجوکیشن ہے, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو ان سب پہ آپ رپورٹنگ کریں گے تو آپ کی جو ینگر جنریشن ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہوگی, کیونکہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے صرف. آف کورس خدا تو خدا ہے, جو ریلیجن ہے اس کے آگے تو وہ تو بہت ہی عمدہ چیز ہے, اس کو تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. بٹ ڈیفینیٹلی جو ہمارے ڈیلی افیئرز ہیں, جو ہمارے روز کے جو چیزیں ہیں جو ہمارے کو پنچ کرتی ہیں, جو ہمارے کو جس سے ہم کو انکنوینئنس ہوتا ہے, اس کو رپورٹنگ کرنی چاہیے. سیکنڈلی میں نے دیکھا تھا دیٹ جیوری میں بھی دیٹ جتنے ایٹ لیسٹ ہم نے 40-45 پریزنٹیشنز دیکھے تھے, اس میں سے صرف 3 جو تھیں وہ عورتیں تھیں, اور ان میں بھی ایک تو جو تھیں وہ مجھے جو احساس ہوا کہ وہ فری لانسر ہیں, اور فری لانس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے خرچے پہ کہاں کہاں جاتی رہی ہیں. ایوری کارنر آف دا کنٹری شی ہیز ٹرائیڈ ٹو کور آل دی ایونٹس which were important, but she doesn't find much of support. جو پبلیکیشنز ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, پلس اپنے جو پریوار ہیں, جو ہماری فیملیز ہیں, ان میں بڑھاوا دینا چاہیے لڑکیوں کو, کیونکہ ہندی جرنلزم میں دیکھ لیجیے آپ بہت فیمیل رپورٹرز ہیں, انگلش میں تو پتہ ہی ہے ایوری سیکنڈ تھرڈ رپورٹر از اے وومن, بٹ اردو جرنلزم میں بہت کم آگے بڑھ کے آئی ہیں. تو دیٹ از اندر aspect which we need to pay attention to. Also I feel کہیں پہ ہماری اردو لینگویج جو ہے اس کی امپورٹنس کافی ختم ہو چکی ہے. یا تو کسی طرح سے ایٹ لیسٹ اسکول کے کریکولم میں ایک آپشن ہونا چاہیے کہ آپ اردو بھی سیکھ سکتے ہیں, اتنی خوبصورت زبان ہے, اتنی خوبصورت اس کی لکھائی ہے, اینڈ یو نو جو ورڈز ہیں اردو کے, اور شعر و شاعری ہے, پوئٹری ہے, بہت بڑا کلچر ہے جو جس میں ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں, بیکاز وی آر ناٹ فیملیئر ود دا لینگویج ناؤ. امرین صاحبہ, آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ انڈین ایکسپریس سے جڑی ہوئی بھی ہیں اور رام ناتھ گوئنکا ایوارڈ سے جڑی ہوئی ہیں, یہ جو ابھی جو سوال اٹھا رہی تھیں کہ اردو میں خاتون صحافی جو ہیں وہ کافی کم تعداد میں نظر آتی ہیں, آپ کو کیا وجہ ہے؟ آپ خود ایک خاتون ہیں اور آپ خود اخبار سے جڑی ہوئی ہیں, کہ جو اردو جاننے والے جو صحافی ہیں, خاتون صحافی, وہ کیا کس وجہ سے نہیں آ پاتی ہیں آگے؟ کسی طرح کا ہنڈرنس ہے, کوئی رکاوٹ ان کو فیل ہوتی ہے؟ کیونکہ جو جیوری میں انہوں نے بتایا کہ جیوری میں
सिर्फ 3 खातून सहाफ़ी नज़र आईं, वो जो अपने जो पैनल था, जो हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे लोगों को, तो सब ने ये बताया कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई सतह पर, कुछ फैमिली की सतह पर, कुछ माशरे की सतह पर, और कुछ प्रोफेशनल जब हो जाती हैं तो उस सतह पर भी खातून होने की हैसियत से। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस जो मीडिया में है, 20 प्लस का, उसमें मुझे इस चीज़ का बहुत स्पेसिफिक एक चीज़ है जो मुझे जिसका ख्याल है कि अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में लड़कियां जो हैं बहुत आगे हैं। हमारे अखबार में आप देखें, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऋतु सरीन, हमारी ओपेड एडिटर वंदिता मिश्रा, हमारी फ़ीचर्स एडिटर वो भी ख़ातून है। ज़्यादातर ख़ातून अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में बहुत एक्सेल करती हैं, बिकॉज वुमेन हैव कंपैशन, दे हैव एम्पैथी एंड दे आर मोर सेंसिटिव। लेकिन मीडिया में एक चीज़ है जो बहुत एग्जिस्ट करती है, आप माने ना माने लेकिन मानना पड़ेगा, वो है बॉयज़ क्लब, मेंस क्लब। हाँ, वो चीज़ वहाँ पे है, यहाँ वो अंग्रेज़ी में है, उसमें भी इतना, डिस्पाइट कि आपके इतनी अच्छी पोजीशंस पे हैं, लेकिन फिर भी मेंस क्लब एग्जिस्ट करता है, उसमें एंट्री जो है वो थोड़ी मुश्किल है। women आर वेरी वेरी अग्रेसिव एंड दे आर फोर्थकमिंग, दे आर एम्बिशियस, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ उर्दू जर्नलिज्म में जो ये कह रही हैं आयशा, बिल्कुल सही कह रही हैं कि 3 लड़कियाँ हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है कि आप इनकरेज करें, जूरी में आप बिल्कुल रखें कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि यू हैव टू प्रमोट वुमेन। तो वो जो क्लब है ना, उसमें ज़रा, उसमें थोड़ी दरार जो है हल्की सी जो आई है, उसको थोड़ा सा बड़ा करें और औरतों को आने दें आगे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर से वो आखिर इंटरेस्ट उनका क्यों नहीं है? अगर नहीं, इंटरेस्ट है, लेकिन एंट्री आप लोग भी तो सैडली आप लोग हाँ, उर्दू जर्नलिज्म में लड़कियों को सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है? हो सकता है इंटरेस्ट कम हो। मैं जामिया में पढ़ाती हूँ, MCRC में जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, तो उसमें यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आप मुझसे पूछें कि आपका जो पास आउट बैच हुआ है उसमें कितनी लड़कियाँ थीं, मेजॉरिटी व वुमेन, उसमें उर्दू स्पीकिंग लड़कियाँ कितनी, दीज आर फैक्ट्स। फैक्ट्स जो है वही आपको रियलिटी का चेक देता है। तो उसमें कितनी लड़कियाँ थीं, और MCRC के स्टूडेंट्स को दे आर ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी फॉर हायरिंग। आप सबसे पहले हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, प्रिंट में, वायर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिया गया है। तो MCRC के जो बच्चे हैं उसमें लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं, तो लेकिन वो सब ज़्यादातर अंग्रेज़ी का कर रहे हैं। कश्मीर की 2-1 लड़कियां होती हैं ज़रूर जो उर्दू जर्नलिज्म करना चाहती हैं, लेकिन सैडली उनका एक रुझान होता है। रोहेल मुझसे खफा होंगे मैं ये कहूँगी, बट समबडी शुड टॉक अबाउट दीज मैटर्स। वो जो कश्मीरी लड़कियां वो ये कहती हैं कि भाई वी आर एंटी इंडिया, एंटी मोदी, विच इज़ नॉट गुड। सम पीपल से दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट गुड। वहीं हमें वही चीज़ का एफर्ट एंड एंडेवर होना चाहिए कि आप बैलेंस रखें, ऑब्जेक्टिविटी से वो करें। अगर आप माइंडलेस एक्टिविज़म करेंगे तो आप जर्नलिस्ट नहीं रह सकते, फिर आप एक्टिविस्ट हैं। तो वो एक कोशिश है, वो पूरी कम्युनिटी को करने की ज़रूरत है, और हम लोग अपनी तरीके से अपने तौर पे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बेहतर है, इस पर बेहतर रोशनी डाल पाएंगे फरहत बसीर खान साहब। आप चूँकि मीडिया पढ़ाते भी हैं और आप एकेडमिशियन हैं, आपको क्या लगता है कि जो खातून सहाफ़ी हैं आपकी क्लासेस में, आपके जामिया हमदर्द में, वो क्या कम तादाद में आती हैं, या आती हैं तो उनको किसी तरह की रुकावट फील होती है, फैमिली से सपोर्ट नहीं होता है, या माशरे से में सहाफ़त के लिए जब सहाफ़ी बनना चाहती हैं उनको किसी तरह की झिझक महसूस होती है कि नहीं, सहाफ़ी नहीं बनना है, कुछ और बन लेना है? आखिर वजह क्या है? क्या तादाद होती है आपकी क्लासेस में? पहले वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से अमरीन ने ख़त्म किया, क्योंकि मैं फाउंडर फैकल्टी मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर का रहा हूँ और सारे बैचेस फर्स्ट बैच से लेके लास्ट तक पढ़ाएं। हम लोगों ने वो इंक्लूसिविटी का फैक्टर उसमें रखा था कि जो लोग दूर दराज से आते हैं, जो मुफस्सिल टाउन से आते हैं, और किसी तरह से भी जो डिसएडवांटेज सब सेक्शन है उनको हम लोगों ने इनकरेज किया, और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। और वो इतने अच्छे रिज़ल्ट थे कि हमारे ज़्यादातर जो हमारे लॉरल्स हैं वो उन्हीं लोगों से आए।
बॉम्बे में जो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं वही लोग जो किसी मदरसे से पढ़ के निकले थे, वो हमारा अब्दुल्ला हैं। कई लोगों के नाम ले सकता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हमने समझा जो नॉर्मल किसी और स्कूल में उनको दाखिले नहीं मिले। तो पहले तो मैं बात इसी से शुरू करना चाहता हूँ कि कुछ इनकरेजमेंट की कमी है जो हमारे घरों से मिलना चाहिए। जो इनकरेजमेंट हमें MBBS या और किसी प्रोफेशनल कोर्सेज़ का मिलता है जिसमें 9 to 5 जॉब हो, और तो एक जो माइंडसेट है वो भी हमें सोचना चाहिए कि उस माइंडसेट से निकल के आएंगे तभी कुछ बढ़ पाएंगे। और क्योंकि सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की और सब कुछ भी मीडिया से भी डिसाइड होती है, मीडिया एक आवाज़ बनता है लोगों की। तो एक तो हमें सबको इनकरेज करना चाहिए, और MCRC एक अच्छी मिसाल है, ज़ाहिर है क्योंकि वो वहाँ भी मुसलमान हिंदू का भी कोई तफरीक नहीं है, मगर हमने इनकरेज किया लोगों को और उसके अच्छे बहुत बेहतर नताइज मिले। उर्दू मीडिया को दूसरी प्रॉब्लम जो अब क्योंकि जो टॉपिक है वो उन प्रॉब्लम्स का भी है जो हमें उन पे भी नज़र डालनी पड़ेगी। दूसरा है कि उर्दू मीडिया में खुद ही इंक्लूसिविटी बिल्ट इन नहीं है, मतलब विद इन इवन इफ़ यू लुक एट, आप देखना शुरू करें तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन मुश्किल मिलता है, दूर दराज इलाके का रिप्रेजेंटेशन मुश्किल मिलता है। उसी से उसकी रिचनेस जो है, जो एक ज़माने में बहुत रिच उर्दू का अखबार और लैंग्वेज और ज़बान थी वो, और जो स्टोरी का जो डाइवर्स स्टोरी जो हम कवर करते थे, बड़े इनकलाब लाते थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे, और सारा हमारा जो आज़ादी का परचम है वो उर्दू की वजह से ज़्यादा रोशन तरह लहराया। इन सबों की वजह ये रहा था कि एक कनेक्ट था, उर्दू का कनेक्ट आम आदमी से जो रहा है, उस कनेक्शन को हमें दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। नई डेमोग्राफी की नई ज़रूरतें हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। लोगों की न्यूज़ के लिए जो नीड है, उनके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड टॉपिक की, वो बहुत बढ़ गई है, बहुत डाइवर्स हो गई है। हम अभी भी वो पुराना पॉलिटिकल और रिलीजन लेके अगर चलते रहेंगे तो कहीं कोई रास्ता बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ने का। तो यही मौका है कि जब हम इन सब चीज़ों को ख्याल रखें। अब डिजिटल से बहुत आसानी हो गई है, मगर डिजिटल अडॉप्ट करने में बड़ी मुश्किल है, पता नहीं क्यों। ऐप्स नहीं है, इंटरैक्टिव वेबसाइट नहीं है, वो मान डेटा जर्नलिज्म नहीं है, सब चीज़ें कहीं और से लेके अगर हम डालते रहेंगे उर्दू में ट्रांसलेट करके, तब तो फिर हम एक अच्छे नकल कर सकते हैं, कुछ ओरिजिनल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और औरतों को ज़ाहिर है कि हमें अपने घरों से इनकरेज करना चाहिए पढ़ाई के बाद भी और जर्नलिज़म में जाने के लिए भी। अब मैं जामिया हमदर्द में रिसेंटली आया हूँ 1 साल से। यहाँ पे एक अच्छा माहौल है। अब मैं तो सबको इनवाइट भी करता हूँ कि जो लोग जर्नलिस्ट हैं वहाँ आएँ। वहाँ उर्दू स्पीकिंग जर्नलिज़म सीखने वाली लड़कियाँ बहुत हैं, और हमारे यहाँ आपके यहाँ भी इस वक्त जो वॉल्टियर हैं, रक्षंदा हैं, वो सब लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब उर्दू स्पीकिंग है और हमारे यहाँ से मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हैं। तो अब आप लोगों की तवज्जो जामिया हमदर्द की भी तरफ थोड़ी आए कि हम एक नई जनरेशन जो बडिंग मुसलमान औरतें, लड़कियाँ पढ़ने आ रही हैं, ख्वाहिश रखती हैं पढ़ने को, उनको बहुत अच्छी तरह से एक प्लेटफॉर्म मिले और अच्छा काम करें। थैंक यू। अमरीन साहबा, ये बात जो बोल रहे थे फरहत वसीर खान साहब कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पढ़ना चाहिए, उर्दू के इनकरेजिंग है कि उर्दू इनके क्लासेस में या इनकी यूनिवर्सिटी में खातून सहाफ़ी भी हैं और जो बडिंग सहाफ़ी हैं और उर्दू से दिलचस्पी रखती हैं। चलिए, उर्दू से दिलचस्पी तो रख ली, उर्दू से सहाफ़त भी कर लिया, लेकिन उससे सहाफ़त का क्या होगा? अगर आप उर्दू सहाफ़त बेटर कैसे है, अगर उसको हम इस ज़ाविये से देखें कि मुझे ऐसा याद नहीं है जब से हमने होश संभाला कि उर्दू किसी भी अखबार ने या किसी भी, अब टेलीविज़न या डिजिटल का दौर आया है, कि हिंदुस्तान में कभी भी कोई बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हो किसी मामले में। या जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपका इंडियन एक्सप्रेस साल तो साल में ऐसी बड़ी स्टोरी कर देता है कि हुकूमत की चूलें हिल जाती हैं, मुल्क भर में चर्चा होने लगती है कि
और या द हिंदू देखें या टाइम्स ऑफ इंडिया देखें या हिंदू और हिंदी अखबारात देखें, तो उर्दू में मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई ऐसी एक खबर हो जिसने हुकूमत की नींद उड़ा दी। चूँकि हुकूमत की नींद उड़ाने का मकसद ये नहीं है कि हुकूमत की, क्योंकि सहाफ़त एक अपोजिशन का काम है, अपोजिशन जिस तरह से रोल प्ले करता है वैसे ही सहाफ़ी एक रोल प्ले करता है। तो जो करप्शन के हैं मामला, तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें उर्दू में कहाँ कमी, इसी वजह से शायद उर्दू सहाफ़त कर लेना, कॉपी पेस्ट जर्नलिज्म कर लेना कि इंग्लिश में कुछ आया है तो उसको हमने ट्रांसलेट करके उर्दू में ले लिया, हिंदी से ट्रांसलेट करके उर्दू में ले लिया, तो ये सहाफ़त एक्चुअली है नहीं प्योर। तो जी, लेवी रिपोर्टिंग, तो उर्दू कहाँ पर कमी आपको लगता है ये उर्दू में कमी है, इसको कैसे दूर किया जाए? आपको क्या लगता है? आप इंडियन एक्सप्रेस हैं इसलिए आपसे ये सवाल बनता है। मुझे लगता है कि जैसे प्रोफेसर फरहत ने कहा कि ना कि आपकी कंडीशनिंग घर से शुरू होता है। यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड, यू एजुकेट फ्यूचर में फैमिली, और आप लड़की को नहीं पढ़ाएंगे तो वो मसला वहाँ से शुरू होता है। उसके अलावा कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अ करेजियस रिपोर्टर। पहले तो वो है ना कि करेज, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग आती है, फिर वो दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप ये देखें कि हमारे रोहेल ने जो पिछली बार अवार्डीज़ करे थे, इन लोगों ने बहुत एफर्ट करा है। एक्सचेंज फॉर मीडिया इज़ डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब बिकॉज दे आर नॉट जस्ट डूइंग द अवार्ड्स, एक्नॉलेजिंग गुड वर्क एंड उसको वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सामने आए। तो इनके जो 2 अवार्डीज़ थे, आपके जो 2 अवार्डीज़ थे रोहेल, वो हमारे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एंड दे हैव डन वेरी वेरी वेल। तो उनको ना वो उनकी ट्रेनिंग में कमी है, लेकिन अगर उनका माहौल बेहतर होता है तो एंड दे हैव अ गुड मेंटोर, गुड एडिटर, तो वो एक चीज़ है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ रुके हुए हैं वो है कि घर से मसला शुरू होता है, फिर लड़कियाँ नहीं आ रही हैं उस चीज़ में। वो एक सर्टनली एक चैलेंज है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक सिद्धार्थ वरदराजन, आप सब जानते हैं उनको, उन्होंने एक चीज़ इंडियन एक्सप्रेस के लिए कही थी, वो थोड़े से ज़्यादा आसानी से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बट उन्होंने ये चीज़ कही कि इंडियन एक्सप्रेस दी ओनली पेपर जिसको कान यहाँ से पकड़ना तो आता ही है, लेकिन उनको यहाँ से भी पकड़ना आता है। आजकल जो माहौल है उसमें आपको अगर वो ट्रिक नहीं है कि आप किसी तरह से पकड़ें तो फिर आप तो वही रह जाएगा। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आप पॉलिसी की बात कर रही हैं, एजुकेशन पॉलिसी, तो बहुत दूर की बातें, तो लेकिन कोई एफर्ट तो है ना, एनवायरनमेंट है, उसमें एजुकेशन है, पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें हैं जो सरकार, मिस्टर कुरैशी सिटिंग हियर, ही इज़ रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट फॉर सो मेनी इयर्स एंड इन सो मेनी, और हमारी जूरी हैं रामनाथ गोयनका के, ही इज़ वन ऑफ आर ही चेयर्स द जूरी ऑफ रामनाथ गोयनका। तो उसमें वो एक ख़ास चीज़ है कि कान दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करें। सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना इज़ नॉट ओनली प्योर थिंग, और चीज़ और मुद्दों को उसको करें, और फिर उसमें इमोशंस कम बट फैक्ट्स ज़्यादा लाएं, ऑब्जेक्टिविटी लाएं, एक्टिविज़म कम रखें, चीज़ें बाहर आएंगी। वही चीज़ कह रहे थे। आयशा दहरा साहब, आप क्या रोशनी डालेंगी इस पर कि उर्दू सहाफ़त कहाँ पर को कैसे बेटर किया जाए? उर्दू सहाफ़त तो हो रही है, अखबारात भी निकल रहे हैं, टीवी चैनल्स भी हैं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, भले ही कुछ कम है, लेकिन वो डिजिटल पर भी उर्दू सहाफ़ी आ गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन ये जो बात हो रही थी कि उर्दू सहाफ़त को एक मकाम कैसे दिला जाए, जब तक उर्दू सहाफ़त करेज के साथ, तो हौसले के साथ, और जिस तरह का टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस काम करते हैं, साल में या 2 साल में एक बार एक ऐसी सोशल बेस्ड स्टोरी, कुछ ऐसी स्टोरी जो इम्पैक्ट डाल रहा हो पूरे मुल्क पर, पूरे माशरे पर, तो ऐसी स्टोरी उर्दू में हमें देखने को नहीं मिली। हम खुद उर्दू में सहाफ़त करते रहे हैं, उर्दू में सहाफ़ी हैं, लेकिन हमने भी कोशिश, हमने खुद ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ, इसलिए हमने कोशिश की है, लेकिन उमूमी तौर पर ये देखने को मिलता ही नहीं है कि इस जानिब भी कोई उर्दू सहाफ़ी सोच पाए। देखिए, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट फ्लोज़ फ्रॉम द टॉप। जो लीडरशिप है पब्लिकेशन की, जो एडिटर्स हैं, उन्हें अपने जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को इतना इंस्पायर करना चाहिए, इतना इनकरेज करना चाहिए कि जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करें।
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کر دیا, یہاں سے خبر اٹھا لی, وہاں سے خبر اٹھا لی, ٹرانسلیٹ کر دیا اور اس کو چھاپ دیا آپ نے اردو اخبار میں. نو, آپ وہاں جائیے, وہاں پہ آپ دیکھیے کیا پرابلم ہے, کیا نہیں ہے, کیا ایکچوئل میں ہو رہا ہے. ریئل ٹائم رپورٹنگ کریں گے آپ تو آپ کی سٹوری میں الگ ہی آپ کا اینگل آ جائے گا. شاید کسی اور کو نہ دکھا ہو, یا آپ میں جو وہ سٹوری نکالنے کے لیے آپ اپنے ایفرٹس کریں گے, آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, تو آپ کو شاید کچھ اور ملے گا جو اوروں کو نہیں دماغ میں آیا. سو وہ آپ کی سٹوری ہے, جو آپ کی رپورٹنگ ہے, وہ بالکل الگ ہو جائے گی. بٹ فار دیٹ ایون دا ایڈیٹرز نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ, اینڈ دے نیڈ ٹو ٹیک کیئر, بیکاز جب تک ایڈیٹرز نہیں آئیڈیٹ کریں گے, جب تک ایڈیٹرز نہیں انکریج کریں گے رپورٹرز کو, جرنلسٹ کو, تو وہ بھی اپنی وہاں بیٹھے رہیں گے اپنا آرام سے, کر دیا جو کر دیا. کئی بار اب میں میڈیا کے ساتھ کام کر رہی ہوں اتنے 25-30 سالوں سے, تو ہم کئی بار بلاتے ہیں ان کو, بٹ ایک تو ان کے گروپس ہوتے ہیں, ایک نے ہاں بولا تو دوسرا ہاں بولے گا, ایک نے نہ بولا نہیں جی میں بہت دور رہتا ہوں میں نہیں آ سکتا, مجھے یا تو آپ پک اپ اینڈ ڈراپ دیجیے. دیز آر اسمال ڈیلی تھنگس, بٹ فار دیٹ دے ول مس آؤٹ آن رپورٹنگ آن واٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ. بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں, ہم بلا رہے ہیں, پر وہ آتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں آپ ہمارے کو پہلے, آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ ہمیں کیا گفٹ دیا جا رہا ہے. دیٹ از اندر تھنگ دیٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈ کہ ہمیں کیا مل رہا ہے وہاں جانے سے. بٹ رپورٹنگ وہاں نہیں کوئی سوچ کے جا رہا کہ مجھے اسٹوری ملے گی, یا مجھے کسی سے ملاقات ہوگی جس سے مجھے آگے بھی کسی اور چیز کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ دے آر آپ ناٹ تھنکنگ لائک جو دیٹ. آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اس وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے اردو انگلش اور ہندی کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں فائنینشیل بیک اپ یا ہاں جی تو بالکل, وہ اردو فائنانسز کے پاس کی بہت کمی ہے اس کی, وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اور اگر جو ایڈیٹر حضرات ہیں وہ اپنے رپورٹرز کو فیلڈ میں بھیجنے کے لیے افورڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, ملک کے دور دراز علاقے میں بھیجنے کے لیے ان کے پاس فنڈس ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ اخبارات چلانے کے لیے ان کے پاس کتنے فنڈس ہیں, تو یہ اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ, اور یہ اس میں ہم تمام لوگ فیل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہے اس کی. پر آپ دیکھیے وہ لڑکی جس نے پریزنٹیشن دیا تھا اپنا جوری میں, اس نے کتنی ہمت دکھائی ہے. وہ بنارس بھی گئی ہے, وہاں پہ بھی رپورٹنگ کی اس نے, گیان واپسی ماسک کے جو جی وہاں کی رپورٹنگ کری, پھر وہ دہلی میں بھی رپورٹنگ کری, اس نے ساؤتھ کیرلا میں بھی جا کے رپورٹنگ کری. نہیں وہ تو بہت انکریجنگ ہے, ہم تمام وہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں سے جو دوسرے اتنے جو صحافیوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہیں. سیکھنا چاہیے. ہاں جی, وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے, اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی بنارس میں اس ٹائم, وہ بھی جب باحجاب اتنی خاتون بھیڑ ہو میں, کر اس سے حجاب لوگوں کے نے ساتھ. ہاں کہ یہ بھی پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اکیلے, بٹ شی واز دیئر. سو اس طرح کا جب تک موٹیویشن نہیں رہے گا انسان میں, موٹیویٹ ہوں گے کریں گے تو پھر ایڈیٹرز بھی دھیان ایگری. فائنانسز از اے بگ کنسیڈریشن, بٹ شاید سب کو یہ تو پھر کمیونٹی ہیز ٹو کم ٹوگیدر, جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ اڈاپٹ کریں اور وہ کچھ کریں. اس سوال کا جواب ہم جاننا چاہیں گے پروفیسر فرحت بصیر صاحب سے کہ آخر کہاں آپ صحافی تیار کر رہے ہیں, لوگ فیلڈ میں بھیج رہے ہیں, مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں, اخبارات میں بھیج رہے ہیں, ٹی وی چینلز میں, لیکن وہاں کا حال یہی ہے کہ وہاں پہ فنڈز کی کمی ہے ان کے پاس, وہ اس طرح کے ایڈز نہیں آتے ہیں جو ٹائمس آف انڈیا اور انڈین ایکسپریس میں اگر کسی کارپوریٹ ہاؤسز کے ایڈز دکھ رہے ہیں, مرسڈیز اور ماروتی کا ایڈ دکھ رہا ہے, لیکن اردو اخبار میں وہ آپ کو وہ چھوٹے موٹے ایڈ دکھیں گے. وہ شاید آپ کا ادارہ ہمدرد وہ سب سے زیادہ انکریج کرتا ہے تو اردو اخبارات کو اور ایڈز دے کر, تو وہ کیونکہ اب تمام رپورٹنگ فیلڈ میں بھیجنا, اگر ایڈیٹر بھیجنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کے پیچھے فنڈز سب سے بڑا جو کہیں کہ یہ کار فرما ہے. تو آخر اس کمی کو کیسے دور کیا جائے؟ ایز این اکیڈمیشین آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سولوشن ہے؟ پہلے تو یہاں سے شروع کریں کہ سب چیزوں کا سلوشن فنڈس میں نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کا سلوشن اب فنڈس تو آ جاتے ہیں جب ہماری سرکولیشن بڑھتا ہے, پاپولیرٹی بڑھتی ہے, لوگ اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس میڈیا سے. تو سب سے پہلے ایک ایکسیلنس کا ماحول اپنے اخباروں میں بنانا چاہیے, اور اس کے بنانے کی شروعات میں ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ
کسی طرح کی انویسٹیگیٹو اسٹوریز کریں, آس پاس سے کریں. کرپشن ہے, سوشل انجسٹس ہے, ان کو ڈائیورسیفائی کریں. یہ ساری جو جب اگر ہم ایک طرف اپنا دھیان کر لیتے ہیں تو وہ ایک کلچر نہیں ڈیولپ ہو پاتا. اگر ہم صرف گورنمنٹ کی برائی یا اچھائی میں لگیں تب بھی وہ کوئی کلچر نہیں ہوگا. ایک جرنلزم کو جرنلزم کی طرح لینا, ایک جرنلزم کو پروفیشن کی طرح لینا, وہ بہت ضروری ہے. اور وہ ایڈیٹرز اور جو لوگ اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو جو بیٹس ملیں وہ بتایا جائے انہیں کہ یہ ہارڈ نیوز کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو انویسٹیگیٹو کام بھی کر کے لانا ہے. جو ضروری نہیں ہے کہ کرپشن ہی ہوگا, سوشل انجسٹس ہو سکتا ہے, اور طرح کی بہت ساری پرابلم جو ہمارے سوسائٹی میں ہیں. اس طرح سے کر کے جو ہمارا ایک کلچر ہے اور ایک ٹریننگ ہے, جو جاب میں جو ٹریننگ آتی ہے اور جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے قارئین کا, اس کی وجہ سے جب آپ کو جو انکریجمنٹ ملتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے فیڈ بیک سے آدمی کو اور ہمت بڑھے اور بڑے قدم اٹھا پائے اور اچھی طرح سے ان چیزوں کو وہ کرے. کچھ دنوں میں اگر مڈ لیول ان لوگوں جرنلسٹ کی ٹریننگ کرنی ہے تو ہمارا انسٹیٹیوٹ تیار ہے. ایک اگر آپ لوگ کسی مڈ لیول جرنلسٹ کی ٹریننگ بھی کرانا چاہیں تو ہم لوگ شارٹ ٹرم پروگرام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کر کے ہم سب لوگ مل جل کے اگر چیز کو آگے بڑھائیں گے تو ہم لوگ جو رستہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنا دشوار نہیں ہے, منزل بہت زیادہ دور نہیں ہے, مگر ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے ایک پازیٹیو طرف اور ایک سوچ بچار کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. جو گفتگو سے بات نکلی وہ یہ کہ ایک تو سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا آپ کو کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا اور آپ نے یہ پرپوزل دیا کہ جو جرنلسٹ ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, جو بڈنگ جرنلسٹ ہیں, ان کو ایک ٹریننگ کے لیے آپ کا انسٹیٹیوٹ تیار ہے. تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم ایکسچینج فار میڈیا سے بھی میں روحیل امین صاحب اور انوراگ بترا صاحب سے کہیں گے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے آپ نے 39 لوگوں کو, ان میں سے بھی کچھ مڈ لیول ٹریننگ کے لیے آپ ضرور بھیجیے. اس کے علاوہ جو گفتگو سے مجھے لگتا ہے یہ تمام لوگوں کی گفتگو سے جو بات نکلی, جو نتیجہ نکلا, اخذ ہوا, وہ یہ کہ ایک تو صحافت کو مذہب سے الگ رکھنا چاہیے, اردو صحافت کو, چونکہ اس میں مذہبیت کا رنگ زیادہ دکھتا ہے. اخبارات کے آپ پیجز اٹھائیے تو اس میں 2-3 کبھی قرآن کی تفسیر کے لیے اور لٹریچر موجود ہیں, قرآن پڑھیے, احادیث بھی پڑھیے, اس میں کوئی دقت نہیں, لیکن صحافت کو صحافت رہنے دیجیے. یہ مجھے لگتا ہے کہ بات چیت سے, گفتگو سے یہ بات نکلی. اور اس کے علاوہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا جو پارٹ مسنگ ہے, اسی وجہ سے اردو اخبارات, صحافت تو ہوتی ہے, کاپی پیسٹ جرنلزم ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں فرسٹ ہینڈ بھی ہو رہی ہیں, گراؤنڈ سے بھی ہوتی ہیں, لیکن جو امپیکٹ سوسائٹی پر پڑنا چاہیے اردو اخبار کا, وہ امپیکٹ پڑ نہیں پا رہا ہے. کم سے کم گزشتہ 25-30 سالوں میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اردو جرنلزم نے ملک میں یا کسی ریاست میں یا کسی شہر میں بھی بہت بڑا امپیکٹ ڈالا ہو, اور اس سے کوئی بڑی تبدیلی ایڈمنسٹریشن یا جو بھی وہاں کا کہ حکومت ہو اس پر آیا ہو, اس نے لایا ہو, اس اردو اخبار کی خبر کی وجہ سے وہ اسٹیپ لیا ہو. تو یہ ایک مسنگ پارٹ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو پرپوزل دیا فرحت بصیر صاحب نے کہ جو اردو صحافی ہیں ان کو ٹریننگ, مڈ ٹرم ٹریننگ بھی دینی چاہیے, اور جو فنڈز کی کمی ہے اس کا رونا نہ رویا جائے. اور فنڈز کو, چونکہ اگر اخبار کی کوالٹی, تھوڑی فنڈز کم رہنے پر بھی اگر کوالٹی بڑھا دی جائے تو شاید پھر فنڈنگ بھی ہونے لگے گی, کوالٹی آف رپورٹنگ. اور جی تو جو فنڈنگ کی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے یہی ہم لوگوں کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو بات چیت سے نکلی ہے, یہ جو پوائنٹس نکلے ہیں, ان کو ہم تمام اردو صحافی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اور جو ہم کام کرتے ہیں اس میں عمل میں لائیں. اور دوسروں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کو عمل میں. ابھی حالیہ دنوں میں بس میں جاتے جاتے ایک بات یہ کہہ دوں کہ حالیہ دنوں میں ایک بڑے اردو اخبار میں ایڈیٹوریل دیکھ رہا تھا, مجھے اس کی کاپی بھی بھیجا کسی ایک ایڈیٹر نے. تو اس میں اسماعیل ہنیہ ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا تھا جس دن اسماعیل ہنیہ کا قتل ہوا. وہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی صرف اس کو دیکھا گیا,
اس کو پولیٹیکل اینگل سے یا جو آج کے دور کے معاملات ہیں اس سے اس اینگل سے اس کو دیکھا ہی نہیں گیا. تو مجھے اس ایڈیٹوریل کو پڑھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی حدیث اور قرآن سے متعلق کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. تو اخبار میں ایسا صحافت یا ایسا ایڈیٹوریل نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اخبار کو اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ سیکولر زبان ہے اور تمام لوگ, تمام مذاہب کے لوگ پڑھتے ہیں, تو اس کو سیکولر رہنے دیجئے. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تمام ہم صحافیوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام پینلسٹ کا, آپ تمام لوگوں کا, اور ایکسچینج فار میڈیا کا بھی کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں موقع دیا ہم سب کو. بہت بہت شکریہ. شکریہ خالد, بہت اچھی طرح آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو کرا اور اچھی طرح قیادت کری ہم لوگوں کے گروپ کی. تھینک یو.